بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبیین. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. مسلم پالیٹکس اینڈ چودھری رحمت علی. مسلمانوں کی سیاست اور چودھری رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ. Intellectuals gives lines of movements, leaders act upon the masses, prove good soldiers, and this way nations accomplish their achievements. یہ ایک جنرل کوٹیشن ٹائپ لائن ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ انٹلیکچوئلز جو ہوتے ہیں، جو عقل مند دانا لوگ، دانشور لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی بھی موومنٹ کو، کسی بھی تحریک کو لائن فراہم کرتے ہیں، ڈائریکشن فراہم کرتے ہیں. لیڈرز کین ایکٹ اپون دا میسز. میسز کہتے ہیں عوام کو، کہ ایک رہنما جو ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، وہ میسز کو چینج کر سکتے ہیں، پوری عوام کو چینج کرتے ہیں، اور پروو گڈ سولجرز، اور اچھے سولجر ان کو ثابت کرتے ہیں اپنے ڈیفینس کے لیے، کسی بھی میس کو، کسی بھی نیشن کو. دس وے نیشن اکمپلش دیئر اچیومنٹ. اس طرح سے جب لیڈرز کسی بھی نیشن کو، کسی بھی نیشن کو پالش کرتے ہیں، میسیج کو پالش کرتے ہیں، بائی گیونگ دیم اے لائن، بائی گیونگ دیم گائیڈنس، تو کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے وہ نیشن اکمپلش دیئر اچیومنٹس، اپنی کامیابیوں کو حاصل کر لیتی ہے. Rahmat Ali was one of the eminent scholars who made a significant contribution to the movement for the establishment of Pakistan. پاکستان کے قیام کے لیے، یعنی کہ تحریک پاکستان کی جو موومنٹ ہے، اس میں رحمت علی خان کا سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہے، بڑا نمایاں کردار ہے، اور ایمیننٹ اسکالر ہیں، ایک عظیم اسکالر ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں نمایاں کردار ادا کیا. He was conscious of Muslim identity and outlined proposals for the partition of India for the sake of Muslims. وہ مسلمانوں کی شناخت کا جو مسئلہ ہے، حساس مسئلہ، اس سے کانشیس تھے، اس سے آگاہ تھے، اور آؤٹ لائن پروپوزلز فار دا پارٹیشن آف انڈیا، اور انڈیا کی پارٹیشن کے لیے، انڈیا کی تقسیم کے جو پروپوزل تھے، اس سے بھی آگاہ تھے کہ وہ کتنا ضروری ہے مسلمانوں کی بہتری کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں فار دا سیک آف مسلمز. He was the man who coined the name پاکستان فار دا مسلم اسٹیٹ. انہوں نے مسلمانوں کے لیے، جو مسلمانوں کی اسٹیٹ تھی پاکستان، اس کا نام پاکستان تجویز کیا چودھری رحمت علی نے. When he first presented his proposal for a Muslim state, nobody took it seriously. وہ آپ کو پتہ ہے کہ چودھری رحمت علی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، ینگ اسٹوڈنٹ تھے، تو جب پہلے بار انہوں نے پرپوزل دیا نا کہ مسلمانوں کی نئی اسٹیٹ کا نام پاکستان ہوگا، کسی نے بھی اس کو سیریسلی نہ لیا، مطلب ایسی بچے کی بات سمجھ کے جانے دیا اس کو. لیکن بعد میں پھر انہی کا نام، ان کی اس میں خلوص تھا، ان کی محبت تھی مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، تو جو ان کا نام تھا ایکسیپٹ ہو گیا، اور ابھی تک دیکھیں پاکستان، الحمدللہ اس کا نام پاکستان ہے. تو اور انشاءاللہ یہ پاکستان قیامت تک دنیا کے نقشے پر ایسے ہی قائم رہے گا. The Muslim intellectuals and leaders were concerned about the future of the Muslims in the India. مسلم جو انٹلیکچوئلس تھے، لیڈرز تھے، دانشور اور لیڈرز تھے، وہ انڈیا میں مسلمانوں کے فیوچر کے بارے میں بہت ٹچی تھے، کنسرن تھے، اس کی بہت زیادہ ٹینشن تھی. They ensured a secure future for Muslims. وہ مسلمانوں کے لیے سیکیور فیوچر چاہتے تھے، ان کا مستقبل جو ہے محفوظ چاہتے تھے، محفوظ مستقبل مسلمانوں کے لیے انشور کرنا چاہتے تھے. For this purpose they worked out various proposals for securing a homeland. اس پرپز کے لیے انہوں نے ہوم لینڈ کو سیکیور کرنے کے لیے، ہوم لینڈ کو یعنی کہ مادر وطن کو سیکیور پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کے مادر وطن بنا تو تھا نہیں، اس کو پرپوزل ہی تھا نا، اس پرپوزل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے بہت کام کیا، انتھک محنت کی. رحمت علی بیکمز ریلیونٹ. تو یہاں چودھری رحمت علی کا کردار نمایاں آتا ہے، ان کا کردار ریلیونٹ بنتا ہے. بایوگرافیکل اسکیچ. چودھری رحمت علی was born in ہوشیارپور ڈسٹرکٹ in 1893. 1893 میں ہوشیارپور ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوئے. ٹریڈیشنلی he did his BA from اسلامک کالج لاہور. روایتی طور پر جیسے روایتی کرتے تھے بچے اس وقت، انہوں نے BA کیا اپنے اسلامک کالج لاہور سے. He did the private and government jobs for the same time and then left for Cambridge University for higher education. پرائیویٹ گورنمنٹ جاب ایک ٹائم میں انہوں نے دونوں جابس کی، اس کے بعد انہوں نے جابس چھوڑ دی، کس لیے؟ بھلا ہائر ایجوکیشن کے لیے، جو انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں حاصل کی. He was involved actively in the activities for the protection of rights of the Indian Muslims along with some other students at Cambridge University. کیمبرج یونیورسٹی میں انڈیا کے مسلمانوں کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے جو موومنٹ چلتی تھی، اس میں وہ ایکٹیولی انوالو تھے، یعنی کہ نمایاں طریقے سے وہ اس میں انٹرسٹ لیتے تھے، پارٹیسپیٹ کرتے تھے. His activism goes back to his student days in Lahore. ان کا ایکٹیویزم تھا، ان کا ایکٹیو ہونا، ان کا کانفیڈنٹ ہونا مسلمانوں کے لیے، جو ان کی اسٹوڈنٹ لائف پیچھے لاہور اسٹوڈنٹ لائف سے شروع ہوا تھا. when he talked of separate state of Muslim of India.
تو لاہور میں جب وہ بی اے کر رہے تھے اسلامی کالج لاہور میں، تبھی انہوں نے مسلمانوں کے علیحدہ ریاست کے بارے میں بات کی، اس کا نام تجویز کیا. اور پھر کیمبرج یونیورسٹی میں تو ظاہر ہے وہ زیادہ میچور ہو گئے تھے، سینئر ہو گئے تھے ہائر ایجوکیشن، کیونکہ وہاں وہ سیکھ کر رہے تھے. ہائر ایجوکیشن کے دوران پھر انہوں نے مسلمانوں کے جو پروٹیکشن آف رائٹس تھے، مسلم فار پروٹیکشن آف رائٹس آف مسلم، انہوں نے جو ایکٹیولی ٹیک پارٹ کیا ایوری موومنٹس میں، اور اس وقت آرگنائزیشن یا وٹ ایور جو بھی مسلمانوں کے لیے ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تحریک چلتی تھی یا کوئی بھی سلوگنز وٹ ایور جو بھی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. رحمت علی's ویوز، ان کا ویو پوائنٹ کیا تھا کہ ہی سیڈ دیٹ نارتھ ویسٹرن ایریاز آر مسلم میجورٹی ایریاز، کہ نارتھ ویسٹ ایریا جو مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ ہے، ہی ول ناٹ اونلی کیپ دیز میجورٹیز بٹ ول ٹرن دیم انٹو اے مسلم اسٹیٹ. وہ کہتا ہے کہ صرف وہ فرماتے یہ تھے کہ وہ صرف میجورٹی ایریا ہی نہیں رہے گا، اس کو ایک اسٹیٹ بن جانا چاہیے. وہ اس کو مسلمانوں کا میجورٹی ایریاز ہمیں نہیں کہنا، اس کو ہمیں مسلم اسٹیٹ بنانا ہے. مسلم شوڈ گیٹ ریڈ آف انڈینزم، مسلمانوں کو انڈینزم سے گیٹ ریڈ کرنا ہے، یعنی کہ چھٹکارا حاصل کرنا ہے انڈینزم سے. اٹ از بیٹر فار مسلم اینڈ اسلام، یہی بات مسلمانوں اور اسلام کے لیے بہتر ہے. ان ہز رائٹنگ نو اور نیور جنوری 1933، ان کا ایک نو اور نیور رسالہ تھا، رائٹنگ تھی ان کی، ایک تحریر تھی، اس میں جنوری 1933 میں جو انہوں نے لکھی. اس میں انہوں نے پاکستان کے لیے جو مسلمانوں کے لیے جو نیو اسٹیٹ ہے پاکستان، نیو اسٹیٹ، اس کا نام تجویز کیا پاکستان، کہ اس کا نام پاکستان ہوگا. کیسے بولا؟ پی فار پنجاب، اے از فار افغانستان، افغانیہ، NWFP، کے از فار کشمیر، ایس سندھ، اینڈ TAN 10 فار بلوچستان. یہ TAN بلوچستان کا تان انہوں نے پورا یہ TAN تان لیا. انڈیا کین ناٹ بی ڈسکرائب ایز اے اسٹیٹ کنٹری اور ہوم آف سنگل نیشن، کہتے ہیں انڈیا کبھی بھی ایک قوم کا ہوم یا کنٹری نیشن کا، ایک نیشن کا نہیں بن سکتا، ایک قوم کا ہوم لینڈ نہیں بن سکتا. دس اسٹیٹ ڈڈ ناٹ ایگزسٹ ایز ون پولیٹیکل اینٹی بیفور دا ایڈوینٹ آف دا برٹش. کیوں بھلا نہیں بن سکتا؟ کیونکہ یہاں ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں رہتی تھی، ایک پولیٹیکل اینٹی نہیں رہتی تھی. حالانکہ بیفور دا ایڈوینٹ آف برٹشرز کے یہاں آنے سے پہلے بھی انڈیا میں ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں رہتی تھی، اس وقت بھی ڈھیر ساری قومیں تھیں، اس لیے یہ ایک نیشن کا، ایک قوم کا ہوم لینڈ نہیں بن سکتا. The Muslims are a distinct nation who has maintained its identity throughout. مسلمان ایک علیحدہ ڈسٹنکٹ نیشن ہے جنہوں نے ہمیشہ سے اپنی علیحدہ آئیڈینٹی کو پوزیس کیا، تھرو آؤٹ اپنی علیحدہ، اپنی جو سیپریٹ آئیڈینٹی ہے، ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی ہے، اس کو مینٹین کیا ہے. They are a separate nation. Again وہی بات، they have as much as right to live as the Hindus. تو ان کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے ہندوؤں کے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہی اسلام انہیں دیتا ہے. پاکستان شوڈ بی سیپریٹڈ فرام دا ریسٹ آف انڈیا، باقی انڈیا سے پاکستان کو علیحدہ کر دینا چاہیے. ہی فردر سیڈ دیٹ دا کنفلکٹ بٹوین مسلم اینڈ ہندوز از ناٹ ریلیجیس، سیکٹیرین اور اکنامک بٹ انٹرنیشنل. وہ یہ بھی کہتے تھے، اتنی بڑی بات، یہ بات ہم نے کسی لیڈر کے بارے میں نہیں پڑھی کہ اس نے یہ بات کہی ہو، یہ بات چودھری رحمت علی نے صرف کہی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کا جو ہندوؤں کے ساتھ کنفلکٹ ہے نا، اختلاف ہے، وہ صرف ریلیجیس ہی نہیں ہے، صرف مذہبی یا سیکٹیرین یا اکانومک صرف ڈفرینس نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل ہے، کہ بین الاقوامی اختلاف ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اٹ کین دیز ٹو نیشن کین نیور بی منگل اپ، کین نیور بی مکس اپ. The Muslims are striving for survival. مسلمان اپنے سروائیول کے لیے، اپنے بقا کے لیے کوشش کر رہے ہیں. Hindus are trying for domination over the other nations living in the subcontinent, particularly the Muslim. مسلمان اپنی بقا کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہندو کس لیے کوشش کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ غالب آ جائیں، باقی جو برصغیر کی نیشنز ہیں ان پر، وہ ان پر غالب آنے کے لیے، غلبہ پانے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پہ مسلمانوں پر. تو ان دونوں میں کتنا فرق ہے انٹرنیشنل لیول پہ. تب انٹرنیشنل لیول پہ ان کو ڈیفرینشیٹ کیا نا انہوں نے اس طریقے سے کہ مسلمان اپنی بقا کے لیے، اپنے جینے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور ہندو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان پہ غلبہ حاصل کر رہے ہیں، ان کے باپ بن جائیں، مطلب کہ ان پر اتھارٹی حاصل کر رہے ہیں، ان کو وہ ان کے اوپر رول کر لیں، رولنگ پارٹی بن جائے وغیرہ وغیرہ. ہی اسٹیبلش دا پاکستان نیشنل موومنٹ ان 1940. 1940 میں پاکستان نیشنل موومنٹ جس کو کہتے ہیں قرارداد پاکستان، وہ انہوں نے اسٹیبلش کی. ہی بگن ٹو ٹاک اباؤٹ بنگال اینڈ حیدرآباد ایز مسلم ایریاز اینڈ سیپریٹ اسٹیٹس. وہ حیدرآباد اور بنگال کے بارے میں بھی، پھر اس کو بھی ایک سیپریٹ اسٹیٹ کے بارے میں مسلمان کے لیے، وہ بھی کیونکہ مسلم اکثریت علاقے تھے، اس کے بارے میں سیپریٹ اسٹیٹ کے بارے میں انہوں نے بات کی. بانگ اسلام would comprise of Bengal and Assam and Osmaniyest of Hyderabad Deccan. بانگ اسلام میں وہ کہتے تھے کمپرائز آف بنگال اینڈ اسم، بنگالیوں کے لیے اور اسم جو ہے اس کے لیے
اور حیدرآباد دکن جو ہے وہ آئی تھنک عثمانیت. مجھے نا اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہے بچوں، میں آپ کو صاف بتا رہی ہوں، ایسے میں خود سے غلط بتا دوں آپ کو کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آئی تھنک کہ اسام جو ہے اور عثمانیت اس وقت کوئی نیشنز ہوگی، مطلب کوئی قبائل یا ان کے کچھ نام ہوں گے جو وہ کہہ رہے تھے کہ حیدرآباد دکن میں آباد ہے اور وہ بھی مسلمان تھے، اور بنگال میں بنگ اسلام یعنی کہ کمپرائز کرتا ہے، ان سے مل کے بننا وہ حیدرآباد دکن میں عثمانیت اور آسام ہے، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ ان کو بھی مسلم اکثریت علاقے ہیں تو ان کو بھی علیحدہ نیشن بنا دیا جائے. آئی تھنک اس کا یہ مطلب ہے، باقی آئی ایم ناٹ شیور. He visited Pakistan in 1948 but the atmosphere of the motherland did not suit him and so he returned to Cambridge. He died there on 11 February 1959. تو ظاہرہ مدر لینڈ تھی اسلام پاکستان، انہوں نے اس کا نام تجویز کیا، ان کے جو ایموشنل ریلیجیس فیلنگس تھی ساری کی ساری سینٹیمنٹس اسلام کے ساتھ اٹیچ تھی، تو وہ پاکستان آئے 1948 میں پاکستان بننے کے بعد، لیکن جو ایٹماسفیئر ہے انہیں سوٹ نہیں کیا، اس لیے وہ واپس کیمبرج چلے گئے اور 11 فروری 1951 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ادھر ہی. تو آئی تھنک وہ ادھر ہی تدفین بھی ہے ان کی ادھر ہی، مدفون بھی ادھر ہی ہے. ہز کنٹریبیوشن It is the ever-shining contribution of Rahmat Ali that he coined the name of the Muslim state. یہ ان کا ہمیشہ کے ایور شائننگ کنٹریبیوشن ہے، ان کی جو یہ خدمت ہے یہ ایور شائننگ ہے، یہ چمکدار ہے، یعنی کہ یہ کبھی بھی مرجھانے والی نہیں ہے، ایور شائننگ ہے. یہ ان کی ایک اسٹننگ خدمت ہے جو انہوں نے پاکستان کے لیے کی کہ انہوں نے مسلم اسٹیٹ کا نام تجویز کیا، اور نام بھی اتنا یونیک کمال نام. He said that being nation the Indian Muslims deserve a separate homeland. انہوں نے کہا کہ کیونکہ انڈیا کے مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اس لیے وہ ایک علیحدہ ریاست کو کے مستحق ہیں، ایک علیحدہ سیپریٹ ہوم لینڈ کو ڈیزرو کرتے ہیں. He gave the future lines to the Muslim considering Islamic thoughts universal and true in comparison with the contemporary isms. مطلب کہ انہوں نے جو صغیر کے مسلمان تھے، انڈیا کے مسلمان تھے، ان کو فیوچر لائنز دی، ان کے فیوچر، ان کا مستقبل تعین کر دیا کہ پاکستان کا نام بھی بتا دیا کہ آپ نے یہ اچیو کرنا ہے، یہ آپ کا فیوچر ہے، یہ آپ کی ڈیسٹنی ہے. اور انہوں نے کیا کیا کنسیڈرنگ اسلامک تھاٹس یونیورسل اینڈ ٹرو ان کمپیریزن، یونیورسلی جو اسلامک تھاٹس ہیں، اسلامک تصورات ہیں، اس سے کنسیڈر کرتا ہے، ان سے ریلیٹ کرتے انہوں نے مسلمانوں کو ان کے فیوچر کی گائیڈ لائنس جو ہے وہ تعین کر دی. اینڈ ٹرو ان کمپیریزن ود دا کنٹمپریری ازمس. کنٹمپریری ازمس کہتے ہیں، آئسمس بھی اس کو ازمس بھی کہتے ہیں، مطلب مکاریاں جو چلاکیاں تھیں اس وقت، جو مکاریاں چلاکیاں ہندوؤں کی چل رہی تھی، ان کے کمپیریزن میں انہوں نے مسلمانوں کو ایک ڈیسٹنی پرووائڈ کر دی، ایک فیوچر گائیڈ لائن پرووائڈ کر دی. When the Lahore resolution was passed، جب قرارداد لاہور منظور ہوئی، it was instantly described as Pakistan resolution. تو اس کو انسٹنٹلی یعنی کہ فوراً ہی اس کو پاکستان ریزولیشن کہہ دیا گیا، قرارداد پاکستان کہہ دیا گیا. The division of India was the solution of Hindu-Muslim question, but Rahmat Ali proposed this long before the Lahore resolution. لاہور ریزولیشن میں یہ بتایا گیا، جس کو پاکستان ریزولیشن بھی کہتے ہیں، کہ انڈیا اور ہندو مسلم جو کویسچن ہے، ہندو مسلم کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے جو مسائل ہیں اس کا صرف حل یہی ہے کہ ایک علیحدہ ریاست بنا دی جائے، سیپریٹ اسٹیٹ بنا دی جائے ان دی فارم آف ڈویژن آف انڈیا، کہ انڈیا کو ڈیوائڈ کر دیا جائے، سیپریٹ اسٹیٹ بن جائے مسلمانوں کی. ہندو مسلمانوں کے مسائل کا حل صرف انڈیا کی ڈویژن ہے. اور یہ بات قرارداد لاہور میں سامنے آئی تو چودھری رحمت علی نے اس کو قرارداد لاہور کے پرپوز ہونے سے پہلے، لانگ ٹائم بیفور اس کے پرپوز ہونے سے بہت پہلے بتا دیا تھا. اچھا بچوں، ایک مزے کی بات یہاں آپ سے شیئر کرتے چلوں کہ اس کو نا قرارداد لاہور ریزولیشن کہتے تھے، مسلمان کہتے تھے قرارداد لاہور، لیکن جو ہندو اور باقی لوگ تھے نا وہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے نا، ٹیز کرنے کے لیے پاکستان ریزولیشن کہتے تھے. وہ کہتے تھے قرارداد لاہور نہیں، قرارداد پاکستان کہو. مطلب پاکستان کا نا نام جو تجویز ہو گیا تھا وہ مذاق بناتے تھے مسلمانوں کا، کہ پاکستان لینے والے بڑے آئے کہ لاہور کی قرارداد نہ کو، اس کو بلکہ پاکستان کی قرارداد کو، مطلب وہ تنگ کرنے کے مینر میں مسلمانوں کو کہتے تھے نا. تو مسلمانوں نے اس کو لاہور ریزولیشن چھوڑ کے پاکستان ریزولیشن اس کو اڈاپٹ کر لیا نام اس کی جگہ یہ، تو ابھی تک اس کو پاکستان ریزولیشن ہی کہتے ہیں. اور انہوں نے تو ٹانٹ کیا تھا، ٹیز کیا تھا مسلمانوں کو. تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور حضور پاک کی نگاہ سے مسلمانوں نے واقعی اس کو پاکستان کو اچیو کر لیا، حاصل کر لیا پاکستان کو، اور وہ پاکستان ریزولیشن ابھی تک کہلاتی ہے، قرارداد پاکستان ہم اس کو کہتے ہیں، 1940 کی مشہور ہے، آپ سب کو پتہ ہوگا. اوکے اسٹوڈینٹس، دیٹس فار دس لیکچر. اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا. اللہ حافظ.